السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، پاکستان کے ایک چینل پر مختلف مکاتب فکر سے تشریف لائے علماء اکرام اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ افطار کرنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ دیوبندی مکتب فکر سے ایک عالم دین تھے اور اہل حدیث مکتب فکر سے ایک عالم دین تھے، شیعہ مکتب فکر کی جانب سے ایک عالم دین تھے۔ تینوں علماء میں بہت اچھی گفتگو ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات کو رکھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہوئی، الجھے ہوئے مسئلے کو آپس میں سلجھا لیا۔ یہی اسلام کی اور ایک عالم دین کی پہچان خوبصورتی ہے کہ اختلافی باتوں کو پیار اور محبت میں پیش کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، سامنے والے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو علامہ امین شہیدی نے بہت اچھی خوبصورت گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی لیل کی تعریف میں اختلاف ہے، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو رات تک مکمل کر لو۔ یہ آیت مبارکہ پر اختلاف ہوا علماء اکرام کے درمیان میں، سب نے اپنی اپنی رائے رکھی۔ تو یہ کہا گیا کہ بھائی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے جو رات کی تعریف بیان کی گئی ہے اس میں اختلاف ہے، جیسے کہ امین شہیدی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ مجھے تینوں علماء کی گفتگو بہت پسند آئی، اپنے اپنے نظریے کو رکھا، دلائل کی روشنی میں اپنی اپنی باتیں رکھی، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو صحیح کہے دوسروں کو غلط کہیں۔ تو میں چند باتیں یہاں پر عرض کروں گا، پھر وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو علماء کرام کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی، اختلافی باتوں کو انہوں نے رکھا۔ تو میں یہاں پر اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا دلیل کی روشنی میں۔ شرح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 209 پر آپ نے لیل کی تعریف اور روزہ افطار کرنے کے تعلق سے حدیث پاک بھی لائے ہیں اور رات کی تعریف بھی بیان کر دیے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہاں پر سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، ان کی بات کو مانا جاتا ہے اور آپ معتمد محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں افطار الصائم بعد غروب الشمس، کہ روزے دار کی افطاری غروب شمس کے بعد، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد۔ مزید آپ جو ہے تھوڑی سی اس میں گفتگو اور فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّيْلَ يَدْخَلُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، کہ رات جو ہے وہ غروب شمس کے بعد یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد داخل ہو جاتی ہے، پس بے شک وہ رات ہے، آپ یہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَوَّلُ اللَّيْلِ هُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ، اور پہلی رات کا جو حصہ ہے وہ غروب شمس کے بعد ہی ہے، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہی ہے۔ اب آپ ایک حدیث پاک بھی لائے ہیں اسی میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل، جب رات آ جائے، وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم، یہاں پر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنی افطاری کر لے۔ تو اب یہ اس کے بعد میں مزید آپ فرماتے ہیں ومعنی الحدیث، حدیث کا معنی مطلب کیا ہے، انہ اذا غربت الشمس فدخل اللیل، کہ رات کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات داخل ہو جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی فرما دیا۔ اب یہاں پر اختلاف ہے رات کا، اہل تشیع حضرات رات کی کوئی اور تعریف کرتے ہیں تو وہ اس وقت پر روزہ افطار کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، درست ہیں، ان کے پاس دلائل موجود ہیں۔ اور جو حضرات اس سے پہلے کرتے ہوں گے، جو رات کی کچھ اور تعریف کرتے ہیں، تو ان کے پاس بھی ان کے دلائل موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی درست اور صحیح ہو۔ تو بس یہ اختلافی باتیں ہیں، اس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اپنے آپ کو صحیح کہنا، سامنے والے کو غلط کہنا، یہ چیز جو ہے اسلام بھی ہمیں چیز کی اجازت نہیں دیتا اور یہ اسلام کی خوبصورتی نہیں ہے۔ اور علم والا کیا ایک اچھے انسان کی بھی یہ خوبصورتی پہچان نہیں ہے کہ وہ اختلافی باتوں میں اپنے آپ کو صحیح کہے، دوسرے کو غلط کہے اور اس کو مخالفت کی راہ دے اور ذاتی منافرت اس میں پیدا کر لے۔ تو یہ بہت اچھی گفتگو علماء کے درمیان میں ہوئی، اپنے اختلافی مسائل کو پیش کیا اور میں نے بھی چند دلیل کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ کیا اصل میں روزہ کب کھولنا چاہیے اور رات کی اصل میں تعریف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما، علماء حق کے ساتھ رہنے اور ان سے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔
بعض اوقات جو کنفیوز کیا جاتا ہے نا، بہت غلط طرز عمل ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو پورا کرو رات تک. اب رات کا کیا مطلب ہے؟ کہ عشاء تک، رات 2 بجے تک، رات 3 بجے تک، رات 4 بجے تک. رات کا آغاز ہوتا ہے لسان العرب، تاج العروس، المعجم الوسیط، لغات کی جتنی کتابیں آپ ذرا جا کے دیکھیں اللیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. اللیل کی تعریف لٹرلی لغوی یہ کی جاتی ہے کہ غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو لیل کہتے ہیں. اب جب قرآن نے کہہ دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کا مطلب ہے کہ ثم اتموا الصیام الی غروب الشمس. جب الی غروب الشمس کا مطلب یہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب یہاں سے دن جانا شروع ہو جائے، رات کا اندھیرا ہو جائے تو اور سورج غروب ہو جائے تو افطاری کا وقت ہو چکا، اور روزہ دار کو چاہیے کہ افطار کرے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک میری امت کے لوگ افطاری میں جلدی کریں گے اس وقت تک میری امت کے لوگ خیر پہ رہیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ 2 لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو افطاری اور مغرب کی نماز میں جلدی کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو افطاری اور مغرب کی نماز دیر سے پڑھتا ہے، کون بہتر ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو افطاری اور مغرب کی نماز جلدی پڑھتا ہے یہ بہتر ہے. تو قرآن کریم سے بھی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افطاری کا وقت جیسے ہی غروب آفتاب ہو یہ افطاری کا وقت ہے، اور افطاری کے اندر تعجیل کرنا، جلدی کرنا یہ شریعت کا مطلوب ہے. مختصراً کوئی جواب دے سکیں کیونکہ ہمیں فورن بریک پہ جانا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ رات کا جو اصل مفہوم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ رات کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جو سوال ہے اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے نا تو اصل جو سوال اٹھتا ہے وہ رات کی تعریف پر اٹھتا ہے کہ رات کی تعریف کیا ہے. رات کی تعریف میں اختلاف کی وجہ سے افطار کی ٹائمنگز میں اختلافات آپ کے سامنے آتے ہیں. جیسے ابھی مفتی صاحب نے انہوں نے فرمایا درست ہے، ان کی اپنی جو تعبیر ہے تعریف ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ کا سورج کی ٹکیا ہے اس کے ڈوبنے کے بعد جب اس کی شعائیں بھی ختم ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں غروب. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جو ٹکیا ہے وہ ڈوب جائے، شعاع اگر باقی بھی ہو تب بھی غروب کا اس پر صدق ہوتا ہے اور وہ غروب ہے. اس اختلاف کی وجہ سے 10 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن یہ جس تعریف کو انسان دلیل کے ساتھ اپنائے وہی اس کے لیے حجت ہے، یعنی اس لیے اس پر کسی اور پر اعتراض کرنے کی ضرورت قرآن کی آیت کے اوپر یعنی عمل تو سبھی کرتے ہیں، بس وہ تعریف کا ایک فرق ہے جس کی وجہ سے 10 منٹ کا فرق